حضرات آپ ہی کے لیے یہ کرسیاں لگائی گئی ہیں، آپ حضرات ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں اور بعد نماز مغرب کی جو جلسے کی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے وقت ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر تقریر ہو رہی ہے. یہ سارا کا سارا انہی مکتبوں میں ان بچوں کے چھوٹی چھوٹے عقلوں میں چھوٹی چھوٹی ذہنیت میں اتنا بڑا مضمون اتنے بڑے مضامین بٹھائے جاتے ہیں. ذرا اندازہ لگائیں ہم بڑے دنیا سے چلے جائیں گے بھی تو کیا یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن پر مکتب کے اساتذہ اتنی محنت کر کے جائیں کہ یہاں آ کر کے کھڑے ہو کر کے اتنے سارے لوگوں کے درمیان کوئی نعت پڑھ رہا ہو، کوئی قرات پڑھ رہا ہو، کوئی حمد کر رہا ہو، کوئی تقریر کر رہا ہو، مرنے کے بعد ان کے ایمان کی گارنٹی، ان کے ارتداد سے بچنے کی جو ہے گارنٹی اور امید ان بچوں کے والدین بخوبی کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو مکتب میں جوڑ کر کے بہت بڑی ذمہ داری میں نے پوری کر دی کہ بچہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، دین کی کچھ ضروری باتیں سیکھ رہا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مکتب کے جلسوں کو معمولی نہ سمجھیں. ان مکتبوں میں ان بچوں کو سال میں ایک مرتبہ جلسہ ہوتا ہے. بڑی مثال دیتے ہیں کہ جب کھانے کی دیگ پک جاتی ہے، وہ پکا ہے یا کچا ہے، اس کے چک کرنے کے لیے چند دانوں کو چک کیا جاتا ہے. چند دانوں کو اٹھا کر کے چک کیا جاتا ہے کہ اگر صحیح ہے، چند دانے صحیح ہیں تو مطلب ہے کہ پوری دیگ صحیح ہے. لیکن یہ مثال اس وقت اس جلسے کے لیے میں غلط سمجھ رہا ہوں. جب یہاں ایک بچی نعت پڑھ رہی تھی تو وہ یہ پورے دیگ کا ایک دانہ نہیں تھا، یہ پورا دیگ پڑھ رہی، پوری دیگ پکی ہوئی ہے، پورے بچے پڑھ رہے ہیں. یعنی سارے بچوں کو وہ نعت آ رہی ہے، سارے بچوں کو حمد آ رہی ہے. سارے بچوں کو یہاں لا کر کے پڑھانا وقت بڑا طویل درکار ہے. اس لیے چند ہی کو جو ہے جلسوں میں پڑھایا جاتا ہے نمونے کے طور پر. اب میں آگے کا پروگرام آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اسی مدرسہ قاسم العلوم کے طالب علم عزیزم حافظ محمد کاشف کو دعوت دیتا ہوں کہ بعد نماز مغرب کے اس پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے فرمائیں. حافظ محمد کاشف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے
جاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت، وہ محسن غمخوار، وہ محسن غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حافظ محمد زید جو آپ حضرات کے سامنے بہترین نعت کے اشعار پیش فرما رہے تھے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعت خواں بنائیں اور مزید ترقیات ان کے لیے مقدر فرمائیں۔ اور آگے آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کرنے کے لیے حافظ محمد عبد الرحمن سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کی تقریر کا عنوان ہے ختم الرسل۔ اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے عزیزم کو دعوت دیتا ہوں۔ حافظ عبد الرحمن وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یسبح له ما فی السماوات والارض والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ قابل قدر صدر جلسہ، آج کے اس باوقار اور پر رونق اجلاس میں میرا موضوع سخن سیرت ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستوں، دنیا میں کوئی فرد و بشر ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسول کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسول کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔
دنیا کی اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات سارے پیچھے رہ گئی، فصاحت و بلاغت سارے پیچھے رہ گئی. لیکن میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی، مشرق و مغرب کے نبی، شمال و جنوب کے نبی، انسانوں، فرشتوں اور جناتوں کے نبی، عرش و فرش کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چلے گئے. ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں نبی کی سیرت بیان کی ہے. 1400 سال گزر گئے لیکن ابھی تک نبی کی سیرت کے سمندر کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہ سکا. دوستوں، دنیا میں انبیاء اکرام تو بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آئے ہیں ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت شیخ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت ہارون علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، ان انبیاء اکرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا. لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا. محترم معزز سامعین اکرام، یہ کائنات جو سجائی گئی ہے اور یہ کائنات کا نظام جو سجایا گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سجایا گیا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا کا نظام سجایا نہ جاتا. یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سجائی گئی ہے. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، ہم نے تیری بات کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے گفتار کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. دوستوں، پیغمبر کا حسن و جمال جس انداز سے اور جس قدر بھی بیان کیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا. دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑنے سے چور چوکیدار بنے، رہزن رہبر بنے، اجڑے بسنے لگے، بچھڑے ملنے لگے، بگڑے بننے لگے. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیغمبر، ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. بس دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر اس پر اپنی زندگی لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت بہترین تقریر ہو رہی تھی ختم الرسول کے عنوان پر. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حافظ عبد الرحمن کو مزید ترقیات سے نوازیں. اور ایک تقریر ہے حافظ محمد عیان الرحمن، ان کی تقریر کا عنوان ہے شان اولیاء. اولیاء اکرام کی شان میں ان کی تقریر ہے. میں حافظ محمد عیان الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی شان اولیاء کے عنوان کی تقریر پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صدر جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے شان اولیاء کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بزرگ اور دوستو، ولی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں خدا کی عظمت و بڑائی ہو، جس کی ساری زندگی خدا کے احکامات کے مطابق ہو، جس کے ہر عمل میں زہد و تقوی ٹپکتا ہو، جس کی ساری زندگی خدا کی مرضیات کے مطابق ہو، یہ اللہ کا سچا ولی ہے. اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کو دیکھنے سے خدا کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، جن کی باتوں سے علم میں اضافہ ہوتا تھا، جن کے عمل سے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. بزرگوں اور دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ڈھاکہ سے امت کا درد و غم لے کر نکلے. اجمیر شریف پہنچنے تک ایک ہی سفر میں 90 لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، ایمان قبول کیا. ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی؟ ان کے دل میں خدا کے خوف کے علاوہ اور کسی کا خوف نہ تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد باللسان کیا. مامون نے کہا قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا تم غلط کہتے ہو، میں کہتا ہوں قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. بادشاہ نے گرفتار کر لیا، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا دی. کسی نے پوچھا امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہو؟ فرمایا جو بات میں نے ممبر پر کہی تھی وہی تختے دار پر بھی کہوں گا. امام احمد بن حنبل کے پاس تمام سرکاری ملازم پہنچے اور کہنے لگے امام احمد بن حنبل بادشاہ نہیں مانتا. فرمایا کہ اے لوگو، تم بادشاہ کی مانتے ہو، میں اللہ کی مانتا ہوں. بادشاہ نے حکم کیا کہ فرماؤ. بتایا اے بادشاہ، جو بات میں نے ممبر پر کہی تھی وہی اب بھی کہتا ہوں. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو چابک مارو. 18 چابک اور 6 جلاد تھے. پہلا چابک لگا تو فرمایا بسم اللہ، دوسرا چابک لگا تو فرمایا الحمدللہ. ڈاکہ چوری زنا کر کے مار نہیں کھا رہا ہوں، میں مار کھا رہا ہوں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر کھا رہا ہوں. تیسرا چابک لگا تو فرمایا جزاک اللہ. چوتھا چابک لگا تو فرمایا ایتونی بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اے مارنے والو، مجھے طاقت سے مت مرعوب کرو، میرے سامنے اللہ کا قرآن پیش کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرو. کسی نے لکھا ہے کہ اگر کسی ہاتھی پر مرتے تو ہاتھی کی چیخیں نکل جاتی، لیکن امام احمد بن حنبل کے بدن پر حرکت تک نہ آتی تھی. آخر کار اسی حالت میں شہید ہو گئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے اس ولی کا جنازہ اٹھا تو 18,000 یہودیوں نے صرف جنازے کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کر لیا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان اولیاء اللہ کی زندگیوں میں 100% اللہ کا دین تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ان کی زندگیوں میں تھے. ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے. محترم دوستو، یہ وہ اولیاء اللہ ہے جن کے دل میں خدا کی محبت بھری ہوئی تھی. یہ وہ اولیاء اللہ ہے جن کے قلوب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی. یہ وہ اولیاء اللہ ہے جن کی زندگیوں کو دیکھ کر لاکھوں بے ایمان میں داخل ہو گئے. یہ وہ اولیاء اللہ ہے جن کو پتھروں سے مارا گیا. یہ وہ اولیاء اللہ ہے جنہوں نے امت مسلمہ تک صحیح دین پہنچانے کے لیے جیل میں زندگی گزارتی. یہ وہ اولیاء اللہ ہے جو پوری رات جاگ کر امت مسلمہ کو کتاب و سنت کا وعظ سنا کر جگانے والے تھے. یہ وہ اولیاء اللہ ہے جن کی خبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آئی. یہ وہ اولیاء اللہ ہے جن کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں بے ایمان میں داخل ہو گئے. یہ وہ اولیاء اللہ ہے جن کو ستانے سے، جن کو دکھ دینے سے خود رب کائنات اعلان جنگ کرتا ہے. بزرگوں اور دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، لیکن ولایت قیامت تک رہے گی. جو بھی ولی بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صدقہ دل کے ساتھ توبہ کرے، 100% اللہ کے حکموں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلے. بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام اولیاء اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم تمام کو ان کی زندگیاں اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
خصوص ہیگڑے نگر کے بزرگ حضرات جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے عالی جناب حاجی فاروق شہاب صاحب کا بھی ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ آخر میں تمام مہمانوں کی خدمت میں ایک شعر کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بچھاتے ہوئے چراغ فیروزہ کریں گے ہم، بجھتے ہوئے چراغ فیروزہ کریں گے ہم، تم آؤ گے تو جشن چراغاں کریں گے ہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں آگے کی کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اس مکتب کا تعارف، یعنی اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اور یہ کب شروع ہوا، یہاں سے کتنے بچے پڑھے، تو میں مزاحاً کہتا ہوں اب جب ہمارے استاذ محترم کو ہم اس جلسے کی دعوت دینے کے لیے گئے تو بات چلی، تو حضرت کو اس مکتب کا اور ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا شمش الدین صاحب زیدہ مجدہم کا تعارف کرواتے ہوئے مزاحاً میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ مکتب اتنا پرانا ہے کہ اس ہیگڑے نگر کی تیسری یا چوتھی نسل اب چل رہی ہے، 2-3 نسلیں پڑ چکی ہیں، تیسری یا چوتھی نسل یہ چل رہی ہے، اتنا پرانا مکتب ہے۔ اور اسی مکتب کے تعارف کے لیے میں رفیق محترم حضرت مولانا سلمان صاحب السعودی زیدہ مجدہم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مکتب کے تعارف اس مدرسے کا تعارف پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں اس جلسے کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ اس جلسے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ جو حفاظ ہیں ان کی دستار بندی، اور ہمارے شہر بنگلور کے مشہور و معروف علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وقت مزید درکار ہے، تو اس لیے مختصراً میں مدرسے کا تعارف کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عمل میں، ہر کام میں اخلاص دیکھتے ہیں۔ اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی کام مقبول نہیں ہے۔ کوئی کام، کوئی عمل، کوئی ادارہ اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے ہندوستان میں کہ بڑے بڑے ادارے جو اخلاص کی بنیاد پر امت کا تڑپ لے کر شروع ہوئے، آج پوری دنیا ان اداروں سے استفادہ کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند، یہ مدرسہ شروع ہوا ایک انار کے درخت کے نیچے، ایک استاد ایک شاگرد کے ذریعے سے شروع ہوا۔ تڑپ تھی، اخلاص تھا، امت کی بے دینی کی فکر تھی کہ بے دینی بڑھ رہی ہے، تو اس تڑپ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ ادارہ شروع ہوا ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے سے، اور آج وہ انار کے درخت کے نیچے شروع ہونے والا ادارہ ایک بڑا علمی تناور درخت بن گیا، اور اس کے پھل ساری دنیا میں بڑھ گئے۔ دنیا کے کونے کونے تک دارالعلوم دیوبند کا فیض پھیل گیا اور جاری ہے، الحمدللہ، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ہمارے بنگلور میں بڑے بڑے ادارے ہیں جو
چھوٹے چھوٹے کمروں میں، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں اور جھوپڑیوں میں شروع ہوئے، جیسے دارالعلوم شاہ ولی اللہ ہے، جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا مادر علمی الکلیۃ السعودیہ بنگلور، یہ بھی ایک مکان میں شروع ہوا، اور آج الحمدللہ ان مدارس کے فارغین ہندوستان کے کونوں کونوں میں جا کر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی مثال یہ مدرسہ قاسم العلوم ہے۔ مدرسہ قاسم العلوم جو ہمارے ہیگڑے نگر کے پرانے احباب ہیں، حضرت حافظ شمس الدین صاحب، میرے استاد محترم کے جو رفقا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دوست و احباب یہاں بیٹھے ہوئے، وہ جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ شروع ہوا تھا 1993 میں ایک جھوپڑی میں جو حضرت کا مکان تھا۔ لوگ جانتے ہیں، جو نئے احباب ہیں، میں ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ 1993 میں جھوپڑی میں یہ مدرسہ شروع ہوا۔ ایسے وقت میں شروع ہوا، وہ جھوپڑی گھر بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور وہ مہمان خانہ بھی ہے۔ بڑے بڑے علماء بھی الحمدللہ اس جھوپڑی میں آتے تھے۔ جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح بھی کلاس چلتی تھی، شام میں بھی کلاس چلتی تھی، اور تقریباً ہیگڑے نگر کے اس وقت کے جو بچے تھے، تمام بچے حضرت کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ فاقوں کا زمانہ تھا، فاقے ہوتے تھے، جگہ کی تنگی تھی، لیکن حضرت کا دل اتنا بڑا اور اتنا وسیع تھا کہ حضرت سارے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ جب بھی حضرت کا کہیں تعارف کا موقع آتا ہے، حضرت حافظ شمس الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جب بھی حضرت کا تذکرہ آتا ہے تو میں یہاں بھی کہتا ہوں، بی ٹی ایم میں بھی کہتا ہوں، میرے دوست و احباب کو بھی حضرت کا تعارف میں اسی سے کراتا ہوں کہ حضرت پورے ہیگڑے نگر کے استاد ہیں۔ جیسے ہمارے رفیق محترم مولانا شبیر صاحب نے کہا کہ یہ تیسری نسل چل رہی ہے، پہلی نسل بھی حضرت کی شاگردوں کی ہے، دوسری بھی اور تیسری بھی حضرت کے شاگردوں کی ہے۔ وہ جھوپڑی جانتے ہیں لوگ، بہت چھوٹی سی جھوپڑی تھی، مکان تھا، اس میں الحمدللہ کئی طلبہ پڑھے۔ آج وہ طلبہ کہیں امام ہیں، کہیں خطیب ہیں، کہیں مدرس ہیں، کہیں محتمم ہیں، اور آپ کے سامنے مثال ہے، یہاں بعض علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں حضرت کے جو رفقا ہیں اور ہیگڑے نگر کے پرانے احباب ہیں، میں وہ جانتے ہیں کہ حضرت نے اس ہیگڑے نگر میں کتنا کام کیا ہے، وہ جانتے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور ہم قدر نہیں کر رہے ہیں، اور ہم دوسری جگہ دیکھ رہے ہیں، دوسروں سے کام لے رہے ہیں۔ ہمارے حضرت علامہ مفتی عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ لکھنؤ گیا حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے، تو حضرت نے پوچھا کہ آنے کی وجہ کیا ہے، تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ سے ملاقات ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کرناٹک میں بنگلور میں علامہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے فیض حاصل کرو، آپ یہاں آئے ہو۔ یعنی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں، ہم ان سے استفادہ کرے بغیر ہم دوسری جگہ جاتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔ تو بہرحال میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ انشاءاللہ یہاں تک ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ یہاں سے علماء بھی پیدا ہوں گے، مفتیان کرام بھی پیدا ہوں گے، انشاءاللہ یہ مدرسہ بہت دور تک جائے گا، قیامت تک انشاءاللہ اللہ اس مدرسے کو جاری اور ساری فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ اپنے طلباء کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، مشوروں کے ذریعے سے مدرسے کا، حضرت کا آپ خوب تعاون کرتے رہیں، جتنا ہو سکے آپ تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے یہاں پر جمع ہونے کو اور بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور جامع انداز سے آپ حضرات کے سامنے اس مکتب کا تعارف ہو رہا تھا، اور ہم کچھ باتیں مجھے بھی نہیں معلوم ہے، میں بھی حضرت ہی کا شاگرد ہوں۔
کچھ باتیں نہیں بھی تھی. میں مولانا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان باتوں کا اضافہ کرنے کے لیے. اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس جلسے میں آئے ہوئے مہمانوں کی شال پوشی کے لیے مدرسہ حاضہ کے بانی و محتمم حضرت مولانا شمش الدین صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے آئے ہوئے مہمانوں کی شال پوشی فرمانے کی کارروائی کرتے ہوئے حضرت سے درخواست کرتا ہوں. سب سے پہلے میں والد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب قاسمی معدنی دامت برکاتہم کی شال پوشی فرمائیں. الحمدللہ جزاک اللہ خیر واحسن جزا بارک اللہ. اس کے بعد میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مفتی محمد سعید صاحب سے شال پوشی کی درخواست کرتا ہوں. اس کے بعد والد صاحب سے درخواست ہے کہ حضرت مولانا محمد یاسین صاحب کی شال پوشی فرمائیں. اسی طریقے سے ہمارے ہگڑے نگر کی آن بان شان سیف اللہ حضرت صاحب کی شال پوشی فرمائیں. اسی طریقے سے حضرت حافظ محمد ابو بکر صاحب کی شال پوشی فرمائیں. اسی طریقے سے ہمارے عالی جناب حاجی فاروق شہاب صاحب کی شال پوشی فرمائیں. حافظ زبیر صاحب ابراری دامت برکاتہم کی شال پوشی فرمائیں. عالی جناب سردار صاحب کی شال پوشی فرمائے جو ماشاءاللہ ہمارے اگڑے نگر کی بہت متقی پرہیزگار شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے بزرگوار اور ہم سفر ہم مشورہ خلیل صاحب دامت برکاتہم کی شال پوشی فرمائے. اسی طریقے سے یشونت پور کے مایا ناز عالم دین حافظ محمد اعجاز صاحب کی شال پوشی فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے آئے ہوئے مہمان صاحب کی شال پوشی بھی فرمائیں. مولانا منیر صاحب کی، منیر بھائی صاحب. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے منصور بھائی جو نیچے تشریف فرمائیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اسی طرح ہمارے الفیض کے جو بانی ہے جناب صلاح الدین صاحب ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اسی طرح میرے استاد محترم حضرت مولانا ریاض صاحب دامت برکاتہم سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اسی طرح ہمارے محلے کے عبدالعظیم صاحب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور میں میرے حضرت مولانا ریاض صاحب دعوت برکاتہم کا بے حد ممنون اور مشکور بھی ہوں کہ حضرت نے ہمارے اس مدرسے کی ابتدا سے لے کر اب تک بھی برابر ساتھ دیتے رہے. ہر موقع پر بچوں کو یہ پھول جو آپ کے سامنے جو حافظ بن کر جو بیٹھے ہیں اور جو قرآن بھی ختم کیے ہیں یہ حضرت ہی کی محنت کا نتیجہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کی دولت جو چاہو 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 کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلا نے 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 ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت میزان پھل پر 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 دے گا سہارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں 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 ان سے ہی سیکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات معافی کے ساتھ دو صاحبان جو ہمارے بہت ہی خاص تھے ان کی شال پوشی رکھنا باقی ہو گئی تھی لیکن آپ حضرات کو شاید اس سے کچھ الگ سا محسوس ہو رہا ہوگا. آپ سے معافی چاہتے ہوئے ہمارے اس محلے کے ہمارے جناب بشیر بھائی کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں آ کر ان کی شال پوشی فرمائیں. میں میرے والد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب بشیر صاحب کی شال پوشی فرمائیں. اور اسی طرح ہمارے ایک بہت ہی خاص مہمان جو ہمارے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے اور ہمارے اس بچوں کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے دور دراز سے پی ٹی ایم سے آئے ہیں، جن کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. ان کا
خوش آمدید کے بھی کہتا ہوں. جناب سجاد صاحب کو میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں اور والد صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شال پوشی فرمائیں. جزاکم اللہ خیراً جزا و احسن الجزا. یہ رامن اب جو ہمارا جو اصل جو مقصد تھا، جو ہمارے اس مدرسے کی جو محنت جو رنگ لائی ہے، جو بچے اپنے کلام پاک کو جو مکمل کیا ہے، تو میں اب وہ گھڑی جس کا انتظار تھا بچوں کی دستار باندھنے کا، تو میں ہمارے اس جلسے کے صدر حضرت مولانا تو اب بچوں کی دستار باندھنے کے لیے میں سب سے پہلے حافظ محمد کاشف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی دستار لائیں، اور صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی طیب قریشی معدنی صاحب دامت برکاتہم سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دستے مبارک سے ان بچے کی دستار باندھیں. اسی طرح میں حافظ محمد ایان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، اور اسی طرح محمد زید کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں، اور اسی طرح حافظ عبدالرحمن کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں. یہ وہ حفاظ ہیں جنہوں نے اسکول کے ساتھ ساتھ کلام پاک بھی پڑھتے رہے اور حفظ کرتے رہے. الحمدللہ یہ بچے اس سال اپنے کلام پاک کو مکمل کیا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں اور مزید ترقی عطا فرمائے
اور ان کو اللہ تبارک و تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اندر اخلاص اور تقوی بھی پیدا عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء و احسن الجزاء۔ اور ہمارے اس جلسے کی جلسے کا جو پروگرام ہو رہا ہے، 4 حفاظ کی جو دستار بندی ہے، جو اصل اس جلسے کا اہم کام ہے۔ یہ بچے مکتب میں اسکول اور کالج کے ساتھ، ایک بچے کو میں جانتا ہوں جو پی یو پڑھتے ہیں یا فرسٹ پی یو سے سیکنڈ پی یو پڑھتے ہیں، وہ بچہ بھی یہاں ہے، وہ حافظ قرآن ہے، اس کی بھی دستار بندی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ دستار فضیلت سے ان چاروں حضرات کو آئے ہوئے حضرات علماء اکرام کے ہاتھوں سے ان کی دستار باندھی گئی، اور ان چاروں حفاظ کو چاروں حفاظ سامنے آ جائیں اور ان کو اسناد اور ان کے انعامات حضرات علماء کرام کے ہاتھوں سے حاصل فرمائیں۔ جی حافظ محمد کاشف، وہ اپنی اسناد صدر جلسہ حضرت مولانا طیب قریشی صاحب معدنی دامت برکاتہم سے حاصل کریں، اسناد سند اور اپنا انعام حاصل کریں۔ اور حافظ محمد عیان الرحمن، وہ اپنی سند بھی صدر جلسہ سے انعام بھی حاصل فرما لیں۔ حافظ محمد زید، حافظ محمد زید وہ بھی صدر جلسہ سے حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب سے حاصل فرما لیں۔ صحیح۔ اور حافظ عبد الرحمن، وہ بھی اپنی سند اور انعام حضرت استاذ محترم حضرت مولانا یاسین خان صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے حاصل فرما لیں۔ حافظ محمد کاشف، وہ اپنی سند اور انعام حضرت سیف اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے حاصل کریں۔ اب بچوں کے اعزاز کے بعد اب ہماری بھی خواہش تھی کہ بچوں کے والدین کا بھی اعزاز کیا جائے، اس لیے میں سب سے پہلے حافظ محمد کاشف کے والد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آ کر مدرسے کے محترم صاحب کے ہاتھوں سے شال پوشی فرمائیں۔ اور اسی طرح حافظ عیان الرحمن کے والد صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور شال، اور اسی طرح حافظ عبد الرحمن صاحب کے والد صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں، اور اسی طرح حافظ محمد زید کے والد صاحب جناب ساحل صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اور اسی طرح ہمارے اس مسجد کے ہمارے مدرسے کے معاون جناب عاقل صاحب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔
بلا لے تم بلا لے ختم ہو جاتا سلسلہ. اور اسی طرح ہمارے بی این بالا کرشنا جو سوشل ورکر ہیں کرناٹک کے، جو ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں، اور اپنے والد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی شال پوشی فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ علماء اعظام کا جو بہت تاخیر سے جس کو ہمیں بھی انتظار ہے، انشاءاللہ حضرت علماء اعظام کے بیان سے محظوظ ہوں گے. جی بالا کرشنا صاحب جو میں آپ تمام حضرات کا ممنون و مشکور ہوں، اور اسی طریقے سے جو خواتین آئی ہوئی ہیں اور طلباء ہیں جو 3 بجے سے الحمدللہ جلسہ گاہ آ گئے، اور 3 بجے سے جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے بڑے ہی صبر کے ساتھ اور بڑے ہی لگن کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اس جلسے کا جو اصل مقصد ہے، آئے ہوئے مہمانان کرام علماء کرام کے بیانات کو ہم سنیں. سب سے پہلے میں ہمارے مدرسہ الکلیۃ السعودیہ کے استاد حدیث و فقہ اور اسی طریقے سے امام و خطیب مسجد ام کلثوم ارکیرے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب السعودی قبلہ دامت برکاتہم سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہم سب کو اپنے قیمتی نصائح سے محظوظ فرمائیں. الحمد لله الذي هدانا بالقرآن العظيم ومن علينا ببعثة النبي الكريم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر كلامنا. صدر جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، عمائدین اعظام، آئے ہوئے مہمانان کرام، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغرب کے بعد سے تقریباً
جو جلسے کی کارروائی چل رہی تھی اور اس میں مدرسے کا جو تعارف پیش کیا گیا، مجھے اس وقت فوراً ایک شعر یاد آ گیا جب یہ کہا گیا کہ مدرسے کے محتمم صاحب حضرت مولانا شمس الدین صاحب تقریباً ہگڑے نگر کے تمام علماء کے استاذ ہیں، 2-3 پیڑھیوں کے استاذ ہیں، تو مجھے فوراً یہ شعر یاد آ گیا، سنگ بے قیمت تراشا جوہر کر دیا۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو فارسی، سنگ بے قیمت تراشا جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا، علم و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی، گم شدان راہ کو گویا رہبر کر دیا، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، آمین تو بولو، دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو، جس نے غنچوں کو کھلایا اور گل تر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم احسان انعام ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اشرف المخلوقات بنا کر، ساری کائنات کا امام بنا کر، اپنے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرات انبیاء نے دعائیں مانگی تھی۔ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ مزید اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ نے ہم جیسوں کو ایسی کتاب عطا فرمایا جس کتاب کے متعلق ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو آخری کتاب بنایا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جب سے یہ نازل ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک اس میں ذرہ برابر نہ تغیر ہوا، نہ تبدیلی ہوئی، نہ کسی طرح کی کوئی تحریف ہوئی۔ کیوں؟ یہ عظیم الشان کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے۔ جس مہینے میں اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اور جس رات میں نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا مبارک رات میں، اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کی بھی شان اللہ نے بیان کر دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ نے اس کلام کے لیے جہاں بہترین
مہینے کا انتخاب فرمایا، جہاں بہترین رات کا انتخاب فرمایا، وہیں اللہ نے اس کلام کے لیے اپنے آخری حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ایسے کلام کو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کلام کو دیا ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، آپ حضرات نے دیکھا کہ ایک معجزہ ہے یہ مکتب میں۔ مکتب کسے کہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بچہ 1.25 سے 1.5 گھنٹہ دیتا ہے، اس 1.25 اور 1.5 گھنٹے میں بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے۔ یہ اساتذہ کی اور محتمم صاحب کی کرامت ہے، کرامت سے کم نہیں ہے، کرامت ہے ان کی۔ بچوں کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ جس کے متعلق چاہتے ہیں اس سے خدمت لیتے ہیں، جس کے سینے کو چاہتے ہیں اسی کے سینے کے لیے اس کلام کو منتخب، اسی کے سینے کو منتخب فرماتے ہیں اس کلام کے لیے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، گویا کہ معجزہ ہے یہ۔ مکتب میں 4 حفاظ اور 40 بچے قرآن مکمل کیے ہیں۔ نصیب والے ہیں یہ محلے والے کہ ایسے فکر مند علماء آپ کو ملے ہیں، آپ کو نصیب ہوئے ہیں، جو نہ در و دیوار کو دیکھتے ہیں، نہ پیسے کو دیکھتے ہیں، نہ عمارتوں میں ان کی فکر ہے تو صرف یہ فکر ہے کہ کوئی بچہ حافظ کیوں نہ بن جائے، کیسے نہ بن جائے، کوئی بچہ کیسے ناظرہ پڑھنے والا بن جائے۔ اب ان کے عزائم بھی آپ دیکھیں کہ اللہ عزائم پر فیصلے فرماتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رئیس تبلیغ کا جب کام آپ نے شروع فرمایا تھا، کہاں سے شروع فرمایا تھا؟ کہاں سے معلوم ہے؟ نہیں معلوم کسی کو؟ مجمع میں کسی کو نہیں معلوم؟ ہمارے ساتھیاں نہیں؟ میوات سے۔ میوات ایک کھیڑا، تقریباً آج بھی میرے خیال سے وہ کھیڑا ہی ہے۔ وہاں کی زبان، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں کی بول چال، سب ایک دم ہم جسے کھیڑا کہتے ہیں، وہاں سے آپ نے کام کو شروع کیا تھا۔ اللہ نے ان کی اس نیت پر، ان کے ان عزائم پر وہ فیصلے فرمائے۔ آج ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں بھی یہ کام چل رہا ہے۔ دین کا کام اللہ ریا سے نہیں لیتے، شو بازیوں سے نہیں لیتے، دکھلاوے سے نہیں لیتے۔ اللہ دین کا کام لیتے ہیں، اخلاص سے لیتے ہیں، نیتوں پر فیصلے فرماتے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا ہم اس دین کی محنت کو لے کر اڑن کھٹولوں میں جائیں گے۔ اڑن کھٹولے جو کہتے ہیں وہ میوات کی شاید زبان ہوگی، فلائٹ کو، ہوائی جہاز کو کہا جاتا تھا۔ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، یا کم از کم اپنے دلوں میں وہ ہنسا کرتے تھے، کہاں اڑن کھٹولے اور کہاں ہم، لیکن عزائم تھے، اللہ پر بھروسہ تھا۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تجھے کمر باندھنے کی ضرورت ہے، کمر باندھ تو صحیح، اللہ پر توکل کر تو صحیح، بھروسہ کر تو صحیح، تیری محنت تو دکھا، نتیجہ تیرا رب دکھائے گا۔ آج ایسا کلام اللہ ہمیں دیا ہے، اس کلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یہ وہ کلام میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، وہ کتاب اللہ ہے اور میری سنت ہے۔ جب تک یہ امت اس قرآن کو تھامے ہوئی تھی، جب تک یہ امت اس قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہی تھی، خدا کی قسم جس میدان میں قدم رکھتے تھے وہ میدان اس امت کا ہوا کرتا تھا، لیکن جب یہ امت اس قرآن کو پسے پشت ڈالنے لگی، صرف برکت کی کتاب بنا رکھی ہے، جیسا کہ قرآن کی زبان حال پیش کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا کہ تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، صرف ہم نے برکت کی کتاب سمجھ لی ہے۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کتاب میں رکھی ہیں، جب سے ہم نے اس کتاب کو چھوڑا ہے آج ہماری حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جتنی ذلیل آج مسلمان قوم ہو رہی ہے کوئی قوم نہیں ہو رہی ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، اسکول میں جب فنکشنز ہوتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ ایک ایک والدین اپنے بچے کا اگر پروگرام ہے پورے خاندان کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں، نہیں پہنچتے؟ ایک ایک پورے خاندان کو فون جاتا ہے، میرا بچہ پرفارم کرنے والا ہے، میرے بچے کا پروگرام ہے، یہ حافظ قرآن بنے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ یہ پورا جلسہ گاہ بھر جاتا، جگہ نہ ہوتی، ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال سے میں یہ بات سمجھا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہماری اور قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، ان دونوں حالتوں کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی بہترین مثال پیش کی گئی ہے۔ ایک بوڑھی تھی، مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی تھی، بہت ضعیف تھی، کمزور تھی۔ ایک نوجوان کی نظر اس بوڑھیا پر پڑتی ہے، جا کر پوچھتا ہے کہ اماں جان کیا قصہ، تم تو چل بھی نہیں پاتی، یہاں سے کس طرح گھر کو جاتی ہو، کیا کرتی ہو، کوئی تمہاری اولاد نہیں ہے، کہاں ہیں تمہارے بچے، کیا قصہ؟ وہ بوڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ میرا ایک بچہ ہے جو باہر ملک کمانے کے لیے گیا ہے، تفصیل میں گئے بغیر میں عرض کروں اس لیے کہ محدود وقت مجھے دیا گیا ہے۔ بوڑھیا کہتی ہے کہ میرا بچہ کمانے کے لیے باہر ملک گیا ہوا ہے اور میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ بیٹا اماں جان کیا وہ کچھ پیسے وغیرہ نہیں بھیجتا تمہارے اخراجات کے لیے؟ بوڑھیا کہتی ہے کہ نہیں، پیسے وغیرہ تو نہیں بھیجتا، ہر مہینہ ایک کاغذ مجھے ایک پوسٹ کے ذریعے ملتا ہے، ایک خط کے ذریعے مجھے پہنچتا ہے، ایک کاغذ ہے، میں وہ جمع کرتی ہوں۔ نوجوان پوچھتا ہے اماں جان اس میں کیا لکھا ہے؟ بوڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا پڑھنا نہیں آتا، تمام کاغذوں کو میں جمع کر رکھی ہوں،